بولے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، اور رولے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، اور رولے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندان سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زندان سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے، اور رولے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب، جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب، وہ نشان رسن بازوں پر، وہ نشان رسن بازوں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے، بہر تعظیم اٹھو
اکبر پرداداری کرو میرے دل پر بہتا عظیم اٹھو اے اکبر پرداداری کرو میرے دل پر آ رہی ہے سواری پھوپھی کی آ رہی ہے سواری پھوپھی کی جس کا کوئی سہارا نہیں اس کے نام سے ایک پیج ہے یا کمرے والے عاشق ملائک کا لڑکا اس کا ڈی پی بنی ہوئی یا
باغ توحید الہی کی کلی لگنے لگی تھی ولایت کی امی سو یہ ولی لگنے لگی تھی ولایت کی امی سو یہ ولی لگنے لگی رب اکبر کی جلالت سے جلی لگنے لگی رب اکبر کی جلالت سے جلی لگنے لگی جب دیے خطبے تو زینب ہی علی لگنے لگی جب دیے خطبے تو زینب ہی علی لگنے لگی عظمت کردار زہرا کا نتیجہ بن گئی عظمت کردار زہرا کا نتیجہ بن گئی کربلا آ کر یہی زینب خدیجہ بن گئی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات سورہ مبارکہ نحل کی 57ویں آیت کریمہ اللہ اپنے اس کلام میں حیات طیبہ اور اجر جزیل کا اعلان کر رہا ہے. وہ حی ہے، حیات کو پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ حیات باقی رہے. جو جیسا ہوتا ہے ایسی چیز پسند کرتا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی اخلاقیات کو اپناؤ. اللہ کی اخلاقیات میں ایک خلق الہی ہے کہ وہ کریم ہے، کریم بن کے دکھاؤ. وہ ستار ہے، تم بھی لوگوں کے عیب چھپا کے دکھاؤ. وہ حی ہے، چاہتا ہے کہ ہم بھی باقی رہیں. خلقتکم للبقاء لا للفنا. میں نے تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے،
فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ میرے اور آپ کے عزیز جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ فنا نہیں ہو رہے ہوتے، منتقل ہو رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں حیات دے، زندگی دے، مگر کمال یہ ہے کہ وہ حیات پھر حیات طیبہ ہو جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، جو زندگی وبال جان ہو، معاشرے پر بوجھ ہو، سماج کے لیے مصیبت آور ہو، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نہیں ہے جی۔ تربیت کر سکتے ہو تو 10 بھی کم ہے، اور تربیت نہیں کر سکتے ہو تو 1 بھی زیادہ ہے۔ یہ بات معاشرے کو کوئی حیوان پال کے تو نہیں دے دینا، معاشرے کو انسان پال کے دے دینا، معاشرے کے حوالے انسان کرنے ہیں۔ تو حیات اگر کسی کے لیے مفید نہ ہو، کسی کے لیے فائدہ مند نہ ہو، تو وہ حیات تو ہے، حیات طیب نہیں۔ کیا کریں کہ حیات طیب ہو جائے؟ اگر میرے اور آپ کے معاشرے میں کوئی ایک شخص امام بارگاہ بنا دے تو اس کی حیات طیب، مسجد بنا دے تو حیات طیب، ہاسپٹل بنا دے تو اس کی حیات طیب، روڈ رستہ بنا دے، اسکول کالج بنا دے تو اس کی حیات طیب۔ یعنی کوئی ایک کام نیکی کا کر دے جو کسی کے کام آئے تو اس کی حیات طیب۔ یعنی اب وہ مر بھی جائے گا تو مرے گا نہیں، وہ زندہ رہے گا، ہمارے درمیان رہے گا۔ ایک امام بارگاہ بنانے والا تو باقی رہے جس نے کربلا میں جان دے کے انسانیت بچائی ہو، اس کی طیب حیات کس درجے کی ہوگی؟ تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح تم زندہ رہو، تمہاری حیات طیب ہو۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بدن تو مرد اور عورت کا مختلف ہوتا ہے، یعنی بدن مؤنث اور مذکر تو ہوتا ہے، یا مذکر کا بدن ہے یا مؤنث کا بدن ہے، لیکن روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی۔ اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے کون سی چیز اولویت اور حاکمیت رکھتی ہے یہ بھی طے کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا بدن ہے کہ جو قرب الہی کے حصول کا اولی ذریعہ ہے، یا روح اولین ذریعہ ہے؟ بدن اور روح میں تو ویسے ہی لڑائی ہے، یہ ایک ساتھ رہتے ہیں مگر دوست نہیں ہیں، یہ ایک ساتھ رہتے ہیں مگر شدید دشمن ہیں۔ ایک کی غذا علیحدہ ہے، دوسرے کی غذا علیحدہ ہے، ایک کی ترجیحات علیحدہ، دوسرے کی ترجیحات دوسری، ایک کا رخ کہیں اور، دوسرے کا رخ کہیں اور۔ بدن انسان کو پستی کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے اور روح بلندی کی طرف، دونوں میں شدید کھچاؤ ہے۔ اب جو جتنا صاحب صحت ہوگا اپنی طرف دوسرے کو کھینچ لے گا، جس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ تو اب طے کر لینا چاہیے کہ ہماری بدن کو طاقتور ہونا چاہیے یا ہماری روح کو طاقتور ہونا چاہیے۔ جن کا صرف بدن طاقتور ہوتا ہے وہ پہلوان تو نظر آتے ہیں مگر دشمن کے سینے پہ چڑھ کر اترنا انہیں نہیں آتا۔ خبردار اگر بازوؤں کا زور بغیر معرفت کے ہو، جملہ آپ کا ہدیہ کر رہا ہوں، اگر علم کے بغیر طاقت کا استعمال ہوگا تو وہ شجاعت نہیں ہوگی، دہشت گردی ہوگی۔ اگر علم کے بغیر پیسے کا استعمال ہوگا تو وہ فضول خرچی ہوگی، سخاوت نہیں ہوگی۔ تو کیا کریں کہ ہمارے روح کو تقویت ملے تاکہ ہمارا بدن اس کے تابع ہو جائے؟ بس جو جتنا طاقتور ہوگا دوسرے کو اپنی طرف وہ راغب کرتا چلا جائے گا، اپنے تحت فرمان کرتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں بدن کو اگر طاقتور کریں گے تو روح ہماری کمزور پڑ جائے گی، اور روح کو طاقتور کریں گے تو بدن اس کے تابع ہو جائے گا۔ میں نے بہت سارے مرد دیکھے ہیں جو میدان سے بھاگ رہے تھے، اور ہم نے کچھ عورتیں بھی دیکھی ہیں جو مردوں کو مرد بنا رہے تھے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی آگے رہے گا، جس کی روح مضبوط ہوگی وہ سربراہی کرے گا۔
وہ آگے جائے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ آگے بڑھے گا جس کی روح مضبوط ہوگی۔ کیا کریں کہ روح مضبوط ہو؟ آپ اسی مجلس کی سامنے کی مثال لے لیجئے۔ اس مجلس میں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہیں تکیہ، غلاف، گدا، مسند کے علاوہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی فرش عزا پر آئے جوتیاں اتار کر آئے ہیں اور تنگ ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہاں بدن کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ تو کیا کریں کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے؟ تو یہ طے کر لیں پہلے تو میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایجنڈا، ہمارا مطلب، ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ کسی طرح سے ہماری روح مضبوط ہو، طاقتور ہو، وہ خود بخود ہمارے بدن کو اپنے تحت فرمان بنا لے گا۔ اور جن کی روحیں مضبوط ہوتی ہیں نا، جملہ ہدیہ کروں گا، جن کی روحیں مضبوط ہوتی ہیں، اگر بڑھاپے سے ہاتھ کانپ بھی رہا ہو تو ان کا چلتا ہوا قلم لکھتا ہے سلمان رشدی واجب القتل ہے۔ تو ایک جملہ پوری دنیا میں انقلاب بپا کر دیتا ہے۔ روح کو مضبوط بنانا ہے تاکہ ہمارا بدن اس کے تحت فرمان رہے۔ میں پھر ایک اور جملہ کہہ دوں کہ اگر بدن مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، روح کمزور ہوگی تو نماز میں لطف نہیں آئے گا، جی عزاداری میں لطف نہیں آئے گا، جلوس آدھا کر کے لوٹائیں گے تھک رہے ہیں، علم کا کہیں مسئلہ ہوگا تو یہ فراری ہوں گے، کراری نہیں ہوں گے۔ تو وہ جو بدن کو مضبوط کرتے ہیں وہ پھر آرام، آسائش، چین، سکون کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کی روحیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر بدن تکلیف میں بھی ہو تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہوتا۔ جی بعض لوگوں کو تو سال میں بھی نماز یاد نہیں آتی اور عید کی نماز بھی مسجد چوم کے آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ کو ایک رکوع میں ساری رات گزار دیتے ہیں۔ وہ جو ایک رکوع میں ساری رات گزار رہا ہے وہ بھی تو ہم جیسا ہی ہے، اور جسے نماز میں لطف نہیں آ رہا وہ بھی ہماری شکل کا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کی روح مضبوط ہے، ایک کا بدن مضبوط ہے۔ آیت اللہ نخود کی ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں حرم امام رضا میں داخل ہوا تو میں نے انہیں رکوع میں دیکھا، اول شب تھا، میں حرم مولا رضا میں زیارت کے لیے گیا اور نماز فجر سے کچھ پہلے تجدید وضو کے لیے باہر آیا تو حرم امام رضا کا پورا صحن برف میں ڈھک چکا تھا، چھپ چکا تھا، اور ایک برف کا ٹیلا مجھے نظر آیا۔ میں اس کے برابر سے گزرا تو ذکر رکوع کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ساری رات سے رکوع کی حالت میں تھے اور ان پہ برف جم چکی تھی۔ یہ بھی ہے جیسے رکوع میں مزہ آ رہا ہے، اور وہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، تو در حقیقت ذائقہ روح بحال نہیں ہے۔ تو روح کو مضبوط کریں، کیسے کریں؟ مشق کرنے سے ہوگا، تمرین کرنے سے ہوگا، ممارست سے ہوگا، جی بار بار کا ایک کام میں جب ذائقہ بحال ہو جائے گا تو وہ چیز عادی ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ بہت ساری غذائیں آپ کو پسند نہیں ہوتی لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ان غذاؤں کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوتا، وہ کچھ عرصے کے بعد اس کا ذائقہ بحال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے زبان کے چٹخارے بحال ہوتے ہیں، ایسا ہماری روحوں کے بھی کچھ چٹخارے ہیں، ہماری روحوں کو بھی کس چیز کی طلب ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے دہن کے ذائقے ہوتے ہیں نا، ایسے کچھ روح کے ذائقے بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ عجیب سے لگتے ہیں کہ یہ صبح سے شام تک 10 مجلسیں کر کے بھی نہیں تھکتا، ہم تو ایک مجلس میں تھک جاتے ہیں۔ تو بھائی مسئلہ تمہارے بدن کا اور اس کی روح کا ہے۔ اس کی روح اتنا ذائقہ لے چکی ہے ذکر حسین میں کہ یہ اس وقت تک چین ہی نہیں پاتا جب تک کہ ذکر حسین میں شریک نہ ہو جائے۔ یہ سارے مسئلے، یہ مثالیں جلدی میں نے دے دی کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، یہ سارے مسئلے روح اور بدن کے اختلاف کے ہیں اور ترجیحات کے ہیں۔ اب روح انسان کی مرد اور عورت کی مختلف نہیں ہے، روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے۔ جب روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے اور تقویت روح کو دینی ہے تو پھر اگر قرب الہی حاصل کرنے میں کوئی عورت کسی مرد سے آگے نظر آئے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت ہو، خاتون ہو، اور وہ مرد سے آگے نظر آئے اس لیے کہ اس کی روح مضبوط ہے۔ جی
शाम का दरबार सजा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पर। हाकिम को याद आया कि सिफीन में अली का लश्कर जब भाग रहा था तो एक औरत ही तो थी जिसने भागते हुए लश्कर को वापस बुला लिया था। पता किया कहाँ रहती है, कहा बसरे में रहती है। बसरे के गवर्नर को खत लिखा, जरा उम्मुल खैर को भेज दो। अब जब उम्मुल खैर आके खड़ी हुई तो मट्टी बैठी हुई, सफा मुसाफरत के गर्दो गुबार उनके ऊपर थे, मगर सामने आके खड़ी हुई तो पहला सवाल ये किया कि मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। मौला की शहादत हो चुकी थी। कहने लगा अली मर गए, कैसा लगता है? अल्लाह अकबर। घर में बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के प्यारी प्यारी बातें करना, जुर्रतमंदी का मुजाहरा करना, किसी जालिम बादशाह के खिलाफ ठंडे कमरे में बैठ के बातें करना और है, उस जालिम के सामने बोलना और है। जब कहने लगा ना कि अली मर गए कैसा लगता है, तो बेसाख्ता बोली अली नहीं मरे, अदालत मर गई है। कहने लगा क्या मतलब है? क्या तुम्हारे गवर्नर ने बसरे में जुल्म की हद कर दी, ज्यादतियां बढ़ चुकी हैं। बोस इब्न अरताद फौरन हुक्म दिया कि नामा तैयार करो, उसे माजूल करो। और माजूली का नामा इसी को देते हुए कहने लगा हम भी तो अदालत करते हैं। तो कहने लगी इज्जत बचाने के लिए अदालत और है और अल्लाह की खातिर अदालत और है। ये मजबूत रूहों के मालिक खवातीन। बाबे जिक्र निस्वा में अगर मैं कदम रखूं तो ये ज़हन में रहे कि कुरान में सूरह रिजाल तो नहीं है मगर सूरह निसा है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा अल्लाह ने इरशाद फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी अच्छा काम करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत, फलानुहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसकी जिंदगी को जावेदान बना देंगे। वो मर भी जाएगा या मर भी जाएगी तब भी हम उसे जिंदा रखेंगे। उसकी कब्र लोगों को हिदायत देगी, उसका जिक्र लोगों को जिंदगी बख्शेगा, उसकी याद काफिलों को बढ़ाती रहेगी। उसकी वजह से लोग जीने का लुत्फ पाएंगे, मरने का जायका समझेंगे। हम उसकी हयात को जावेदान कर देंगे और हम उसे ऐसा अज्र देंगे कि जैसा अज्र हमने इससे पहले किसी को नहीं दिया। और मालूम होगा कि अमल अंजाम देने के बदले में अल्लाह क्या इनाम अता करता है। अजीजों, वादिये जिक्र उनसा है। आज निस्बत है एक ऐसी बीवी की कि जो फख्र अमीरुल मोमिनीन है, जिस पर अली फख्र करते हुए नजर आए, जो कायनात के लिए ज़ेबो ज़ैन हो, उस अब की ज़ैन को ज़ैनब कहते हैं। वो अली के लिए जो ज़ेब बन जाए, जो अली के लिए जीनत बन जाए। देखो मेरे अजीजों, खातून के खवातीन के चार रंग और रूप हैं। खवातीन चार रूपों में और चार हुलियों में हमें नजर आती हैं। एक तमहीद जिंदगी, एक असले जिंदगी, एक नतीजा जिंदगी और एक हुस्न जिंदगी। इसकी गूंज खत्म कीजिए, इसको सीधा कीजिए। एक तमहीद जिंदगी, शुक्रिया। खातून कभी रंग अपनाती है, रूप अपनाती है, जिसको मैं अपनी इस्तिलाह में कह रहा हूं तमहीद जिंदगी। खातून का जब हुलिया तब्दील होता है तो वो एक और रंग अपनाती है और वो है अस्ल जिंदगी। फिर और आगे बढ़ती है तो वो है नतीजा जिंदगी, और फिर एक ऐसा मरहला भी है कि जो है हुस्न जिंदगी। वो जो तमहीद जिंदगी है उसे बेटी कहते हैं, जिसे देखकर जीने का दिल करे, जिसकी वजह से जिंदगी गुजारने का शौक बढ़े। थका मांदा घर में पहुंचा और बेटी को देखकर सारी थकान दूर। एक साहब के छठी बेटी हुई तो वो लड्डू बांट रहे थे
کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہو جائے تو گردن لٹک جاتی ہے اور بیٹا ہو تو لڈو بٹتے ہیں. آپ کے چھٹی بیٹی ہو رہی ہے اور آپ لڈو بانٹ رہے ہیں. کہنے لگے میری تو اور بھی اللہ سے دعا ہے کہ اب بھی مجھے اولاد ملے تو وہ بیٹی ہی ملے. کہنے لگے بھائی ماجرا کیا ہے, تمہاری سوچ تو کچھ مختلف لگتی ہے. کہنے لگے توجہ چاہوں گا. کہنے لگے جی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. ایک اور صلوات بہتر پڑھیں دیا. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. کہنے لگے بیٹے کو پڑھانا پڑتا ہے اور بیٹی پڑھ کے آتی ہے. آپ کبھی گھر میں جائیے, بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو آپ کے, تو آپ نے گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی جب آواز لگائی تو فرزند ارجمند بیٹے صاحب, آج کل کی بات کر رہا ہوں, موبائل میں کچھ کر رہے ہیں. تب میں نے یہ کچھ کر رہے ہیں جان بوجھ کے کہا ہے. موبائل میں کچھ مصروف عمل ہے. ابا کو دیکھ کر بس بڑی مہربانی فرمائی کے سلام کر لیا, اور بیٹی نے سارے کام چھوڑ کر ابا سے لپٹنا شروع کیا. ہاتھ سے بیگ لے گی, ہاتھ سے سامان لے گی, کوشش کرے گی جوتے اتار دے, لپٹے گی, چپٹے گی, بات کرے گی. یہ کس نے سکھایا اس کو؟ بیٹے کو کس نے منع کیا تھا؟ بیٹی اخلاقیات, رافت, محبت, حسن, جمال, مودت لے کر آتی ہے. حضرت ابراہیم جیسے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ مجھے بیٹی عطا فرما. سرکار دو جہاں کو اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو اسے بیٹی کہا جاتا ہے. بہت کچھ دیا ہے, مگر سب کچھ دینے کے بعد بھی اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں عطا کر دیا کوثر. بیٹی دے کے کہا کہ ہم نے تمہیں خیر ہی خیر دے دی. اللہ کی عطائیں ساری ایک طرف اور سیدہ ایک طرف. اللہ اکبر. جن عورتوں کے ہاں پہلا بچہ, پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے, وہ ان عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں جن کے ہاں پہلا بچہ بیٹا ہوتا. حدیث سنا دی ہے میں نے آپ کو. ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. تو ہاں کچھ فضیلتیں عطائی بھی تو ہوتی ہیں, کچھ فضیلتیں جزائی ہوتی ہیں, کچھ فضیلتیں عطائی ہوتی ہیں. یہ اس خاتون پر عطائے پروردگار ہے کہ اسے اللہ نے پہلے بیٹی دی ہے. جن کو اللہ 3 بیٹیاں مسلسل دے دے, میرے مولا نبی فرماتے ہیں جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں. بیٹی, خود اس لفظ بیٹی میں کتنا پیار ہے, یہ کوئی ان سے پوچھے جن کے ہاں بیٹی نہیں ہے. یہ ہے تمہید زندگی. جینے کا مزہ آتا ہے, جینے کے لیے کا شوق بڑھتا ہے کہ ابھی اور مجھے زندہ رہنا ہے, مجھے بیٹی ملی ہے. میں اور آپ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں جب سرکار دو جہاں یہ فرمائیں کہ فاطمہ کو دیکھ کے تبلیغ میں لطف آتا ہے. فاطمہ, میں حوصلہ پاتا ہوں تمہیں دیکھ کر. سارا معاشرہ مجھے اذیتیں پہنچاتا ہے, مگر جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میری ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس فاطمہ ہے. بیٹی تمہید زندگی. یہ جب اصل زندگی میں ڈھلتی ہے تو یہ بیوی بنتی ہے. بیٹی جب زوجہ بن جائے تو یہ اصل زندگی ہے. خبردار بیٹیوں کو گھر نہ بٹھاؤ. وقت آ جانے پر, اہل مل جانے پر, کف مل جانے پر, ظاہری اور بظاہر کوئی اگر ہم پلہ ہے مل جانے پر ان کو بیا دو. البتہ تعلیم, پڑھائی ان کی اپنی جگہ ضروری ہے, اس لیے کہ اگر خاتون تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو سماج تعلیم یافتہ نہیں ہوگا. جی, اور دین بھی انہیں دینے کی ضرورت ہے. عورتوں میں خاص طور پر دین کا جذبہ مردوں سے 3 برابر زیادہ ہے. اگر میری بات روشن نہ ہو تو مثال دوں, میں تو 3 مجلسوں کے بعد تھک جاتا ہوں,
یہ سارے دن مجلس ایک گھر سے دوسرے گھر میں، دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں، اور اس کے بعد بھی گھر آ کر کہتی ہیں ایک مجلس رہ گئی ہے وہ کر کے آ جاؤں۔ نمازوں میں زیادہ، مناجات میں زیادہ، زیارات پہ زیادہ، مصلی پہ زیادہ، مجلس میں زیادہ اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ خاتون نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دین کا جذبہ زیادہ ہے۔ میں اپنے ایک بزرگ استاد کا جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، وہ فرمانے لگے خواتین کو صحیح دین پہنچاؤ، یہ دین کی طالب زیادہ ہے، خواتین کو صحیح دین پہنچاؤ، اگر صحیح دین تم نے نہیں پہنچایا تو یہ اپنے ہاتھ کا بنا لیں گی، اس لیے کہ انہیں دین چاہیے۔ لہذا 4 کتابیں تو آسمان سے نازل ہوئیں، ایک کسی کونے سے بھی نکلی ہے جسے عورت کہتے ہیں۔ ہفتے کو سویم نہیں ہوتا، منگل کو جو ہے فاتحہ نہیں ہوتی، اور پیر کے دن جو ہے وہ سفر نہیں کرتے۔ جتنے شرعی مسائل شرعی کتابوں میں نہیں ہوں گے اس سے کہیں زیادہ مسائل عورت میں ہیں۔ تو یہ اپنے ہاتھ کا دین، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ اپنے ہاتھ کا دین بنا لیں گی اگر آپ نے صحیح دین انہیں نہیں دیا۔ دیکھیے جب یہ بیٹی زوجہ بننے کا سفر کرتی ہے تو بڑا نازک دور ہوتا ہے، بڑا ہی حساس اور لطیف دور ہوتا ہے، رشتہ تو بڑے چاؤ سے اور بڑے ہی سفارشیں لگوا کر منظور کروایا جاتا ہے، اور 4 سال تک جوڑے بیڑے بھیجے جاتے ہیں، اور سلامیاں اور نیک اور عیدیاں بھیجی جاتی ہیں، اور 4 سال تک تو اس نامزد بہو میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ لیکن ابھی نکاح کے صیغے جاری ہوئے، 1 ہفتہ نہیں گزرا تو ان کے دانت نظر آتے ہیں، ان کی چال نظر آتی ہے، یہ نمک زیادہ کر دیتی ہے، یہ مرچیں کم کر دیتی ہے، اس نے 4 پیالیاں توڑ دی گھر کی، سارے عیب ساس اماں کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو 4 سال تک نظر نہیں آئے وہ 1 ہفتے میں نظر آ جاتے ہیں۔ یہ آنکھیں کیوں بدل گئیں؟ اس لیے کہ ماں محبت میں شراکت نہیں چاہتی، یہ اس کے نفسیات کا مسئلہ ہے۔ اس ماں کی محبت کی شراکت کو محسوس کرے جوان، اور اب یہ برزخ میں ہے وہ لڑکا جو ایک طرف ماں کو دیکھے تو ایک طرف بیوی کو دیکھے، اور بیوی کے حقوق اس کو کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور ماں کا ادب اسے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عالم برزخ سے کب نجات پائے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اتنا ہے کہ حساس دور ہے اور بڑے ہی معاملات کی خرابی ہے، اس ساس اماں کا بھی کچھ معالجہ ہونا چاہیے، اور وہ معالجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے احساسات اور جذبات پہ قابو لانا ہوگا۔ انہیں اپنا داماد تو اچھا لگتا ہے جو ان کی بیٹی کو وقت دیتا ہے، گھمانے لے جاتا ہے، تفریح کے لیے لے جاتا ہے، مگر انہیں اپنا بیٹا اچھا نہیں لگتا جو ان کی بہو کو وقت دے رہا ہوتا ہے۔ ایک جیسا رکھو نا، داماد تو اچھا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ یہ میں مخاطب اول تو مردوں کو اور لڑکوں کو رکھ رہا ہوں اس وقت۔ میرے سامنے کے جو مخاطب ہیں وہ تو لڑکے ہیں اور مرد ہیں، لیکن بہرحال آواز تو خواتین تک جا رہی ہے، اور آواز نہیں جا رہی تو بعد میں تصویر چلی جائے گی، ویڈیو چلی جائے گی، تو بات تو پہنچے گی۔ یہ جو بچی ہے نا، بیٹی ہے ہماری، یہ ہماری جو لڑکی ہے، ہماری جو دختر ہے، یہ جو بیوی بننے جا رہی ہے، اس کے بارے میں ایک اور تشبیہ کا سہارا لے رہا ہوں میں۔ آپ نے گندم اور چاول کی فصل دیکھی ہے نا؟ چاول کی فصل اور گندم کی فصل میں فرق یہ ہے کہ گندم کو جہاں بویا جاتا ہے اسی جگہ سے کاٹا جاتا ہے، لیکن چاول کو جہاں بویا جاتا ہے وہاں سے کاٹا نہیں جاتا، اس کے لیے زمین بدلنا پڑتی ہے، پودا کچھ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے نکال کے کہیں اور لگانا پڑتا ہے، تب چاول کی فصل تیار ہوتی ہے۔ بس لڑکے میں اور لڑکی میں شاید یہی فرق ہے، لڑکا اپنے باپ کے گھر باکمال ہوتا ہے اور لڑکی شوہر کے گھر جا کے باکمال ہوتی ہے۔ یہ اپنے شوہر کے گھر جا کر کمال پر پہنچے گی۔ جی بیٹی تو تم نے 16 سال کی اور
22 साल की और दुल्हन तो 24 साल की तुमने ढूंढी, मगर तजर्बा तुम उससे 80 साल का चाहते हो। ये कैसे मुमकिन होगा? जिसे ये काम नहीं आता, उसे वो काम नहीं आता, इसे ये सीना नहीं आता, उसे फला काम करना नहीं आता, तो ये तो भाई 80 साल की औरतों को आता है, तो फिर ले आते इतनी उम्र की। तुम बहू तो लेकर आए हो 24 साल की और तजर्बा तुम उससे मांग रहे हो 80 साल की। तो ये कैसा तुम्हारा मिजाज है? इसको अपने मिजाज को ठीक करो। ये बच्ची अपने शौहर के घर जाके बाकमाल होगी। लिहाजा एक खातून और एक फर्द 10 लोगों को समझे, ये ज्यादा मुश्किल है, या 10 एक को समझ ले ये ज्यादा आसान है? 10 लोगों को एक को समझना होगा जो नई दुल्हन आई है। ये एक 10 को समझेगी, इसे बहुत वक्त लग जाएगा। सब मिलकर इसे समझ लो, मसला फौरन खत्म हो जाएगा। और ये अब असले जिंदगी में दाखिल हुई है। असले जिंदगी में इसलिए दाखिल हुई है कि जिंदगी तो है ही वो कि जो शादीशुदा लोगों की है, छड़े रहने वाले, अकेले रहने वाले, जी तरह तरह की जिंदगियां गुजारने वाले, जगह जगह निगाहें उठाने वाले, जी वो क्या जिंदगी है? नमाज भी पढ़ते हैं तो 2 रकत का सवाब 2 रकत का ही मिलता है। जी ये कौन सी नमाज हुई भाई? कमाल तो यह है कि 2 रकत पढ़ो तो 70 रकत मिले। और मेरे लिए तो इस वक्त खुशकिस्मती है कि 80% जवान है मजलिस में। तो मेरे बच्चों, मेरे जवानों, शादी से ना भागो। अलबत्ता मुमकिन है कि कोई मुझे कह दे मौलाना मेरे अब्बा को बता दीजिए, मैं तो तैयार हूं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। बलंतर सलवात पढ़ेंगे। जो शादी के उम्मीदवार हैं, अगरचे शादी के उम्मीदवार तो बहुत से हैं, उनकी उम्मीदों की बराबरी के लिए सलवात पढ़ें। मेरी मुराद जवानों से है। वो दूसरी शादी करने वालों के लिए दुआ नहीं की मैंने। हाँ, मैं लतीफ़े भी नहीं सुना रहा, मैं तो सीधी सीधी मजलिस पढ़ रहा हूँ। एक मौलाना थे, बहुत बुजुर्ग आलिम थे पाकिस्तान के, उन्होंने 3 शादियाँ की थी। तो मैं भी उनकी खिदमत में एक दिन बैठा था, तो मेरी तो जुर्रत नहीं थी कि मैं उनसे ये सवाल करता, लेकिन उन्हीं की उम्र के मौलाना ने उनसे सवाल किया, मौलाना 3 शादियाँ की हैं, कुछ तज्जिया कीजिए, कुछ तजर्बा बताइए कैसा रहा। कहने लगे भाई 1 से ज़्यादा शादियाँ 3 लोग करते हैं, या अंबिया और आइम्मा करते हैं, इसलिए कि मासूम है, अदल करेंगे, किसी से ना इंसाफी नहीं होगी। या बादशाह करते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, सबको अलहदा घर लेके दे देते हैं, सबको अलहदा सवारियाँ ले देते हैं, बेगम साहिबात खुश रहती हैं। और या पागल करते हैं, और हम तीसरे कबीले से हैं। तो बाज़ लोग बड़ी उम्मीदवार रहते हैं कि जी दूसरी शादी। तो मैं तो उनसे कहता हूँ कि भाई दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वरना तो जुर्रत है तो कहीं और जाके बताओ, ये बहुत मुश्किल है। तो जवानों के लिए मैं कर रहा हूँ कि शादी के बगैर नहीं रहो। इनके बड़ों से भी एक जुमला कहूंगा कि आप अपने बच्चे को पाल रहे थे ना, अगर इसका रोजगार नहीं है, इसकी नौकरी नहीं है, तो आप खिला रहे थे ना इसको अपनी तनख्वाह में। तो एक बेटी इसके साथ और ले आइए, 1 को नहीं 2 को खिला दीजिएगा। इसे गुनाह से तो बचाइए, इसे किसी मुब्तला होने से तो बचाइए। मुमकिन है मेरी बातें बाज लोग कहें मौलाना हवाई और आसमानी बातें हैं, फिजाई बातें हैं, जमीनी नहीं है। तो भाई हम जब चाहते हैं जमीन बना देते हैं, जब चाहते हैं आसमान बना देते हैं। फरिश्तों ने आके हालात खराब नहीं किए हैं जो वो आके सही करेंगे। हमने ही हालात को तब्दील किया है, हम ही सही करेंगे। लिहाजा असले जिंदगी की तरफ जाओ। उस जिंदगी का क्या लुत्फ के जिसके अंदर तनाव खिंचाव हो और रातों की नींदें ना हो और इंसान के दिमाग में तशवीश हो और उलझने ही उलझने हो। असले जिंदगी शादी वाली जिंदगी है। मेरे मौला अली फरमाते हैं आधा दीन महफूज हो जाता है उनका जो शादीशुदा होते हैं, आधा दीन तकवा से महफूज होता है। यह है असली जिंदगी। ज़ौजा, इसका मकाम कुछ कम नहीं है। ज़ौजाएं अजीज़ान गिरामी,
کیوں اللہ نے زوج کو اور زوجہ کو ایک دوسرے کا ہم پلہ قرار دیا؟ اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ہمارے معاشرے کا کوئی سسر اپنے داماد سے وہ سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ معاشرے نے شادی کا مطلب ہی کچھ اور لے لیا. جو سوال سرکار نے اپنے داماد سے کیا، شادی کے دوسرے روز مولا علی سے پوچھا بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اور مولا علی نے بھی کیا جواب دیا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا. جو کائنات کا مددگار ہو اس کی مددگار فاطمہ. یاد رہے عزیزو، جوڑے برابری کی بنیاد پر کہے جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. فلاں ایم اے پاس ہے لڑکی بھی اتنی، فلاں بڑے گھر کا ہے تو لڑکی بھی بڑے گھر کی، کف مل گیا، ہم پلہ مل گئے. بعض لوگ تو کہتے ہیں جی فلاں کا فلاں سے رشتہ ہو گیا. بھائی جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں نہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں اور نہ ہی کوئی بیوی کسی شوہر کی ہم پلہ ہوتی ہے. جملہ محسوس کریں گے، جوڑے آسمان پر نہیں بنتے، جوڑا آسمان پہ بنا ہے اور وہ علی و بطول کا جوڑا ہے. اللہ نے جس شادی اور جس جوڑے کو آسمان پر بنایا ہے وہ جناب زہرا اور مولا علی کا جوڑا ہے. فاطمہ بتاؤ میں تمہارا مہر کیا رکھوں؟ میں تمہارا نکاح علی سے کر رہا ہوں. عرش پر اللہ نے نکاح پڑھایا جناب زہرا کا، زمین پہ مصطفیٰ نے پڑھایا. بی بی کا 2 جگہ نکاح ہوا ہے تو یہ شادی بھی دونوں جگہ باقی رہے گی. ہماری بیگمات جنت میں ہمارے ساتھ ہوں یہ لازم نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا دعا بھی مت کیجیے گا، بس یہی بہت ہے. تو جیسے آپ کا یہ مطالبہ ہے نا، بیگم صاحبہ بھی کہتی ہیں مولانا دعا مت کیجیے گا یہ ہمیں وہاں ملے. تو جتنا انہوں نے ہمیں برداشت کیا ہوگا تو اس سے زیادہ تو ہم نے انہیں برداشت کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہماری بیویاں ہمیں وہاں ملیں. یہ واحد جوڑا ہے علی و بطول کا جوڑا، جو وہاں بھی میاں بیوی ہیں اور یہاں بھی زن و شوہر. ان کا رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ دونوں جہان کے اندر ہم پلہ ہیں. صرف ایک جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا ہے. تھکے تو نہیں؟ صرف ایک جوڑا ہے جو آسمان پر بنا ہے. فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ میری بیوی نے فرمایا امت مصطفیٰ کی نجات. مجھے بابا کی امت کو، کلمہ پڑھنے والوں کو جنت میں دیکھنا ہے. آمادہ ہیں ایک جملہ کہوں؟ سیدہ کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی نجات. مہر دیتا کون ہے؟ ماشاءاللہ جنہوں نے دے دیا فوراً بتا رہے ہیں کہ شوہر دیتا ہے. جی مہر کون دیتا ہے؟ ان بچوں کو تو پتہ ہی نہیں نا، شادیاں نہیں ہوئی ان کی نا. تو شوہر دیتا ہے نا مہر، شوہر دیتا ہے مہر. امت مصطفیٰ کو جنت میں لے جانا ہے، مہر ہے زہرا کا. کون لے جائے گا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا دنیا میں جسے علی علی کی صداؤں سے خار آتا ہو وہ جنت میں جانے کا شوقین کیوں کرے؟ جنت کے دروازے پہ جانا چاہتا ہے اور علی سے اس کو پیار نہیں ہے تو علی ہی بخشوائیں گے، علی ہی جنت میں لے جائیں گے. اصل زندگی ایک زوجہ ہونے کی صورت میں ہے عورت کی. آگے بڑھوں اور پھر ہے نتیجہ زندگی جب یہ ماں بن جاتی ہے. زندگی کا نتیجہ ہے جب ایک ماں کی شکل میں اس کی گود میں ایک بچہ آ جاتا ہے. اور اللہ کا بھی عجیب نظام ہے کہ اللہ نے بچہ ماں کی گود میں دیا ہے، باپ کی گود میں نہیں دیا. باپ کی گود میں دیا ہوتا تو 2-3 راتوں کے بعد ہی بیڈ سے نیچے پھینک دیتے. جی سارے دن کا تھکا ماندہ آیا ہوں اور رات کے 1 بجے اس نے رونا شروع کر دیا. کپڑے بھی بدلوانے ہیں اور کھانا بھی کھلانا ہے اور یہ فوراً اس بچے کو پھینک دیتے. اللہ نے سخت مزاج لوگوں کے ہاتھ میں تو تربیت کا کام ہی نہیں دیا. تربیت کا کام سخت مزاج لوگوں کا نہیں ہے. میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے مخاطب ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو کچھ دیر کے لیے کچھ زیادہ کھانا کھا لے. یہ جو ہمارے ملا مولوی حضرات وہ چاہے میرے حلیے میں ہوں یا ہمارے حلیے سے تھوڑے سے بدلے ہوں، جو سختی میں بات کرتے ہیں نا
وہ کامیاب اس لیے نہیں ہے کہ تربیت کرنے والے کا مزاج نرم ہونا چاہیے. دو مسئلے تو پوچھ کے دکھائیے مجھ سے آپ, میں اپنے اوپر رکھ کے کہوں تاکہ بات صحیح رہے. آپ دو مسئلے تو مجھ سے پوچھ کے بتائیے, تیسرے مسئلے پہ میں ناراض ہو جاؤں گا, الجھوں گا. مجھ سے پوچھ رہا ہے, اچھا میں نہیں الجھوں گا تو جناب جواد صاحب کہیں گے کہ کل بات کرنا, مولانا کو تنگ نہیں کرو. یعنی میرے ساتھ جو چل رہے ہوں گے دوست وہ مجھ سے سوال نہیں کرنے دیں گے. ماحول ہے نا, میں ایک جنرل ایک عام بات کر رہا ہوں. جی میرے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے جواب دینے کا, میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے جواب دینے کی. چاہتا ہوں کہ قوم اچھی ہو جائے, چاہتا ہوں کہ قوم ترقی کرے, میرے پاس انہیں ٹائم نہیں ہے دینے کو. مربی کو رؤوف اور مہربان ہونا ہے. پیار بانٹنے والا ہی ہوتا ہے جو کسی کی اصلاح کرتا ہے. اس وقت تک آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو اخلاق سے بات نہ کریں. قول لین, قول رؤوف, قول کریم, یہ الفاظ آئے نا قرآن میں. بات کرو اچھے انداز سے بات کرو, میٹھے لہجے میں بات کرو. پہلے تو اگر کوئی ہمیں ٹوک رہا ہو تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے کہ کوئی تو ملا جو ٹوک رہا ہے. اب تو ٹوکنے والے ہی نہیں رہے. اور پھر اگر غلط ٹوک رہا ہے تو اسے سمجھا دیا جائے, اور صحیح ٹوک رہا ہے تو اپنے آپ کو سمجھا دیا جائے. جی عزیزان گرامی, اللہ نے ماں کی گود میں بچہ اس لیے دیا کہ اس کو اللہ نے بنایا ہی اس کام کے لیے. اسکولوں میں ٹیچنگ اسٹاف میں خواتین کیوں رکھی جاتی ہیں؟ مردوں کو رکھیں گے نا تو یہ لکڑیاں توڑیں گے, لیکن ایک خاتون کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کا دل پہلے ہی نرم ہوتا ہے. اللہ نے بنایا ہی اس کام کے لیے, اس کو مربی بنایا ہے. اللہ اکبر. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, مجلسی لوگ بیٹھے ہیں, کبھی کم کرنے کی ضرورت بھی پڑی نا, کسی کی ضرورت پڑی کم کرنے کی تو اللہ نے باپ کو تو کم کیا ہے, ماں کو کم نہیں کیا. بغیر باپ کے تو عیسیٰ آئیں گے, بغیر ماں کے عیسیٰ نہیں آئیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے بہت دیر لگا دی آپ کو اس منزل تک لانے میں کہ یہ نتیجہ زندگی یعنی ماں. جب گود میں بچہ آیا تو ماں نتیجہ زندگی ہے. مگر عزیزو, ایک اور بھی اس خاتون کا روپ ہے, اور وہ ہے حسن زندگی, اور وہ ہے بہن. علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے حضرت مریم صاحب عزت ہیں, تین نسبتوں کی وجہ سے جناب زہرا صاحب عزت ہے. نور چشم رحمت للعالمین, جو عالمین پر اللہ کی رحمت ہے اس پر رحمت پروردگار فاطمہ. نور چشم, ایک نور چشم رحمت للعالمین, آن امام اولین و آخرین. اور دوسری نسبت عظمت زہرا کی یہ ہے کہ بانو آن تاجدار حل عطا, یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج رکھا ہوا ہے. بانو آن تاجدار حل عطا, مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور تیسری عظمت سیدہ کی اس نسبت سے ہے کہ مادر آن مرکز پرکار عشق, یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. مادر آن کاروان سالار عشق, یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. میں علامہ اقبال سے کہوں کہ یہ آن کا اشارہ امام حسن کی طرف ہے, امام حسین کی طرف ہے, جناب زینب کی طرف ہے, جناب ام کلثوم کی طرف ہے. علامہ ذرا فرمائے تو صحیح. تو علامہ نے اسی کلام کے آگے آخر میں جا کر وضاحت کر دی کہ میری مراد زہرا کے ہر بچے سے ہے. اب علامہ نے آن کے اشارے کی تشریح کی, توجہ چاہوں گا. حدیث عشق تو بابست کربلا و دمشق, عشق کی تو ہی تو داستانیں ہیں کربلا و دمشق. یکے حسین رقم کرد دیگر زینب, ایک عشق کی داستان کو حسین نے لکھا اور ایک عشق کی داستان کو زینب نے لکھا. امام حسن کا ذکر کہاں گیا؟ فرمایا آ یکے شمع شبستان حرم,
ان میں سے ان بچوں میں سے ایک بچہ زہرا کا، وہ جس نے حرم کو روشن کیا ہے، جو حرم الہی کی شمع ہے. یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت یعنی امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا. امام حسن کی تعریف کر رہے ہیں علامہ اقبال. تیسرا اور چوتھا مصرع دیکھیں. تا نشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس. تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازت پر سرے تاج و نگی. حسن مجتبیٰ نے کسی کی بیعت نہیں کی ہے، تخت و تاج کو لات ماری ہے. جو عشق کی وادی کے راہی ہوتے ہیں ان میں ایک نام حسن مجتبیٰ کا ہے. مگر علامہ آپ نے مادرا را اسوائے کامل بطول، یہ تو کہہ دیا مزرعے تسلیم را حاصل بطول. مادرا را اسوائے کامل بطول، خواہرا را اسوائے کامل کون ہوگا؟ دخترا را اسوائے کامل کون ہوگا؟ ہمسرا را اسوائے کامل کون ہوگا؟ علامہ اقبال نے 3 رشتے تو بیان کر دیے، مگر ایک حسن زندگی کا بیان علامہ کیا نہیں ہے. اس لیے کہ زہرا کو اللہ نے 3 کرداروں میں تو ڈھالا. بیٹی بنی وہ بھی مصطفیٰ کی، زوجہ بنی وہ بھی مرتضیٰ کی، ماں بنی وہ بھی حسن و حسین و زینب کی، لیکن بہن نہیں تھی. تو اب ایک ثانی کی ضرورت ہے، اب ایک ثانی زہرا کی ضرورت ہے تاکہ سیرت فاطمی مکمل ہو جائے. سیرت فاطمی کو مکمل کرنے کے لیے ثانی زہرا کو لے کر آئے جسے زینب کہا جاتا ہے. اور جو سیدہ زہرا نے 3 رشتوں میں طاقت توانائی دی ہے، زینب نے اکیلے ایک رشتے میں اتنا زور اور طاقت لگائی ہے کہ جسے حسن زندگی کہا جاتا ہے. بہن کا رشتہ، بہن کا رشتہ. بہن بھی ہو تو زینب، اور جس کا بھائی ہو تو حسین. بہن کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہے. 2-3 جملے بہن کے اوپر سن لیجئے. میں اور آپ ہم سب اس وقت ایک بہن کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ بہن جو ہے نا، دعا کریں آج جناب زینب کی مجلس شہادت میں کہ اللہ ہماری بہنوں کو سالم رکھے، اور جن کے ہاں بہن نہیں ہے انہیں اس رشتے کے ازالے کے لیے کوئی اور طاقت و توانائی اور رستہ عطا کرے. بہن. شاہ عباس طہماسب صفوی کے دور میں 3 مردوں کو کسی جرم میں پکڑ کے لایا گیا. ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک اس بیٹے کا ماموں. ایک عورت روتی پیٹتی دربار پہ پہنچی. کہا بھی کون ہے؟ کہا یہ ان مردوں کی وارث ہے. چیخ رہی چلا رہی مجھے ملوا دو، بادشاہ سے ملوا دو. لے آئے دربار میں. ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، انہیں معاف کر دو. کہا نہیں، انہوں نے تو بڑا جرم کیا، انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا. جب بہت روئی تو اس نے کہا چلو ایک کو معاف کر دوں گا، ان میں سے کسی ایک کو لے جاؤ. اس نے آگے بڑھ کر کہا بھائی کو دے دو. بادشاہ نے کہا تم نے شوہر چھوڑ دیا، تم نے بیٹا چھوڑ دیا. کہنے لگی کہ شوہر اور بیٹا دوبارہ نصیب ہو سکتا ہے، بھائی دوبارہ نہیں ملے گا. یہ بہن کا جذبہ ایثار دیکھ کر بادشاہ نے تینوں کو چھوڑ دیا. باپ بھی آزاد ہو گیا، بیٹا بھی، شوہر بھی، بیٹا بھی اور بھائی بھی. کبھی کبھی میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کبھی کبھی بہنوں کے ساتھ بیٹھا کرو. یہ جو بہن ہے نا، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کے ساتھ ذرا راز و نیاز بھی کیا کرو. یہ اپنے شوہر کے گھر بھی رہ کے تمہاری یاد میں رہتی ہے. میرا بھائی پریشان ہے. بہنیں تو تاریخ میں بہت آئی ہوں گی. ایک بہن حضرت موسیٰ کی بھی تھی. جب دریائے نیل کے حوالے کر دیا وہ صندوق شاہ، تو یہ بہن ہی تھی جو ام کلثوم یا ام کلثم کے نام سے یہی ڈھونڈتی بھی پہنچی تھی دربار میں، اور پھر اپنی ماں کو لے کے گئی. تو بہن کا بڑا کردار ہے.
اور بہن بھی ہو تو ایسی بہن کے عقد کے موقع پر شرط لگائی جائے کہ اگر بھائی جائے گا تو شوہر روکے گا نہیں، یا اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ چھوڑ دے گی۔ جناب زینب کے عقد میں ضمن عقد ایک شرط رکھی گئی تھی، اور یہ شرط جناب امیر المومنین مولا علی نے رکھی تھی، طے شدہ تھا نا پہلے سے۔ کربلا تو مکمل ہی جب ہوگی جب شام میں زینب خطبہ دے گی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زینب کے بغیر حسین چلا جائے؟ تو جب جناب عبداللہ سے عقد ہونے لگا تو مولا علی نے ضمن عقد شرط لگائی کہ جب حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا جائے تو عبداللہ زینب کو روکیں گے نہیں۔ جی آپ آمادہ ہیں نا رونے کے لیے؟ اپنے ذہنوں کو لے چلیے ایک اس مخدومہ کی خدمت میں جو بے وطنی میں ماری گئی ہے، جو غربت میں ماری گئی ہے۔ سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، ماں کو تماچا مارا گیا اور بیٹی کو بیلچا مارا گیا۔ شام میں جناب زینب کے لیے مقتل کا کہنا یہ ہے کہ میری بیوی جب امام سجاد کے ساتھ دوبارہ شام آئی ہے، شام آنے کا ایک غرض تو یہ تھی کہ امام سجاد کو بلایا گیا تھا اسیر کر کے، دوبارہ گرفتار کر کے، فرمایا میں زین العابدین کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ تو جو امام سجاد کے ساتھ جناب زینب شام آئی ہے نا، جہاں شہید ہوئی، جہاں آج مزار ہے بی بی کا، وہاں شاید رو رہے ہیں نا آپ، وہاں شاید جناب زینب کے آنے کا سبب ایک یہ بھی ہو، میری سکینہ بہت دیر سے اکیلی ہے، میں کچھ دیر اپنی سکینہ سے ملاؤں اور زینب کو سکینہ کی تنہائی اتنی تکلیف دیتی تھی کہ اس شہر میں سکینہ کے ساتھ جا کے ہمیشہ کے لیے بس گئے۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے، اور جب شام میں جناب زینب کی زیارت کرے نا تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کا اذن دخول پڑھ کر جب زیارت نامہ پڑھے نا تو اس کے پہلے ہی صفحوں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، سلام ہو اس بی بی پر جو 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی، تو مڑ مڑ کر نہر کی طرف دیکھ رہے تھے اور بار بار آواز لگاتی تھی، عباس تم نے مدینے میں زینب کو سوار کیا تھا، اب کربلا میں زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب جناب زینب کی زیارت کر لیں تو پھر ایک چھوٹی سی قبر کی زیارت کو بھی جائیے گا، وہ شام کے زندان میں سکینہ کی قبر۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، بلند آواز سے رونے والوں کو امام محمد باقر دعا دیتے ہیں۔ مجلس میں تکلف کر کے نہ رویا کریں، یہ گریہ بڑا کام آئے گا قبر میں، یہ رونا بڑا کام آئے گا آخرت میں۔ وہ آنکھ آخرت میں نہیں روئے گی جو دنیا میں حسین پہ روئی ہوگی۔ جناب زینب کی زیارت کر کے پھر آپ ایک چھوٹی سی قبر پہ بھی جائیے گا، اور وہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، مولا حسین کے گلے کا تعویذ سکینہ۔ اللہ کرے جناب سکینہ کی قبر کی زیارت ہمیں دوبارہ نصیب ہو۔ جب آپ قبر پہ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، اور کھلونے ڈالتے ہوئے کہتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ رو رہے ہیں، شب شہادت ہے،
حق ہے کہ گریے کا دورانیہ زیادہ رہے، مجھے جلدی نہیں ہے، آپ بھی حوصلہ رکھیے اور بی بی پہ گریا، بی بی کی مجلس میں گریا۔ عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا جناب زینب کے لیے کتنا مشکل تھا۔ ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے تو ایک خاتون تھی جو جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی تھی، پھر وہ رستہ بدل کے اندر جانے لگتی تھی، پھر ایک اور جگہ آگ سے لگتی تھی، پھر وہ دوسری طرف سے آتی تھی تو چوب سے ٹکراتی تھی۔ یہ کہنے لگا مجھے ایسا لگا، مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید لوٹنے والوں نے اس کے سر پہ کوئی گرز مارا ہے، اس کے سر پہ کوئی چوٹ ماری ہے جس سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا، میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ بی بی چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی، اپنی پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھا کر لائی۔ میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، کتنا مشکل تھا جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لے کر آنا؟ سنیں گے اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی، بی بی رباب کو اٹھا کر لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی۔ جناب زینب نے کہا بھابی قافلہ تیار ہے۔ فرمانے لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یا اللہ تیری کنیز خاص زینب کی مجلس میں یہ گریا، انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت کے، انہیں دنیا کے غم سے محفوظ رکھ، انہیں صرف قبر اور آخرت کا احساس دلا، انہیں حسین کے غم میں ہمیشہ مبتلا رکھ، ان کی شب اول قبر بھی حسین کا ماتم نصیب ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، اللہ نے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم کے ہم منت مرادوں سے اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ نے کہا اسی اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ امیر المومنین مولا علی غیرت مند بہت تھی۔ بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب علی کے سامنے کھانا آتا تھا کہتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا، اس کے گھر والے اسے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ رو رہے ہیں نا آپ، حق ہے، ہر آنکھ میں آنسو ہے۔ ایک جملہ کہہ دو، جو ایک اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے تو 3 دن تک کھانا نہ کھائے، کیا گزری ہوگی علی پر جب زہرا پہ ہاتھ اٹھایا، جب سیدہ پہ دروازہ گرایا۔ امیر المومنین کے ہاں غیرت مندی بہت ہے۔ جناب زہرا کا ایک مزاج تھا، بی بی فاطمہ کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، مانگنا نہیں آتا تھا زہرا۔ 3 دن تک بابا سے کنیز مانگنے جاتی رہی، بول ہی نہیں پا رہی تھی، بابا سے کہہ نہیں پا رہی تھی بابا مجھے کنیز دے دو۔ تیسرے دن نبی خود آ گئے، فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہو؟ جناب فضہ نے کہا یہ آپ سے کنیز مانگنا چاہتی ہے، مگر کہتی ہے مجھے مانگنا نہیں آتا۔ ساری زندگی شوہر سے کچھ نہیں مانگا، فاطمہ بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا۔
یہ جناب زہرا کا امتحان. امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا, نازک بدن تھے امام سجاد. اکثر بخار ہو جاتا تھا سفروں سے لوٹنے پر. بلا تشبیہ آپ کے ہاتھ اور پیر روئی کے گالوں سے زیادہ نرم تھے. جس کا بدن اتنا نازنین ہو اسے میلوں پیدل چلنا ہو, اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈلیں گی. اجرکم اللہ, تھکے نہیں رونے سے. جناب زینب کا مزاج یہ تھا کہ کبھی بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہیں آتی تھی, کبھی بابا کے سامنے زینب بغیر چادر کے نہیں آتی تھی. یہاں اندازہ ہوتا تھا بھائی حسن آ رہے ہیں, فوراً سر پہ چادر لیتی تھی. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں, آپ سب گھر والے لوگ ہیں, خاندان اور قبیلے والے لوگ ہیں. عزاداروں میں ایک جملہ کہوں گا, اللہ کرے مجھ سے بیان ہو جائے. شام غریبہ میں زینب نے بغیر چادر کے نماز مغرب کیسے پڑھی؟ وہ جب اللہ اکبر کہا ہوگا, یا اللہ زینب سے یہ نماز قبول کر لے. امام حسین کو جناب زینب کے حجاب کا کتنا خیال تھا, جانتے تھے امام حسین کہ میری بہن حجاب کا کتنا خیال, میرے سامنے بغیر حجاب کے نہیں آتی. ایک دن اچانک بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی, کتنی بڑی ہوں گی گود میں, 1 سال 1.5 سال کی, بابا کے برابر گود میں بیٹھی تھی کہ ایک مرتبہ بی بی کے سر سے چادر سرک گئے. میرے مولا نے بازوؤں پہ بوسہ لیا تو تعجب سے پوچھا, بابا آپ نے یہاں بوسہ لیا ہے؟ زینب ان بازوؤں میں رسن بندھے گی. حسین جانتے تھے میری بہن حجاب کا کتنا خیال کرتی ہے. زینب کی میری بیوی کا مزاج تھا. عزاداروں, میرا سوال ہے رونے والوں سے, سب سے زیادہ کربلا میں حسین کو تکلیف کس بات پہ ہوئی؟ حضرت علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھ کر, حضرت قاسم کا پامال لاشا دیکھ کر, عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھ کر, یا علی اصغر کے گلے میں لگے تیر کو دیکھ کر؟ میرا سوال ہے, سب سے زیادہ تکلیف حسین کو کب ہوئی؟ جب میرے مولا گھوڑے سے گرے. تھکے نہیں, جب میرے مولا گھوڑے سے گرے اور ایک ایسا بھی وقت آیا کہ بدن میں حرکت نہیں تھی. قاتلوں اور ظالموں کا حلقہ تنگ ہونے لگا. خولی کے ہاتھ میں شمر اور سنان کے ہاتھ میں چاقو خنجر تھے. یہ حسین کے قریب آنے لگے کہ ایک آواز آئی یزیدی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کی, اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے. جب حسین کے بدن سے روح نکل جائے تب سر کاٹ لینا, تمہیں سر ہی تو دکھانا ہے نا کہ کاٹ کر لے آئے. حسین کی روح پرواز کرنے دو. تو ان ظالموں نے مڑ کر اسے دیکھا اور کہا, کیسے طے کریں حسین زندہ ہے؟ مولا کے بدن میں تحرک نہیں تھا, حرکت نہیں تھی. کہنے لگا کیسے طے کریں کہ حسین زندہ ہے؟ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی, میں ایک جملہ کہوں گا, اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. میں اس ظالم سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے. سب نے اسے کہا بولو کیا بولتے ہو. تو اس نے آواز دی, حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پہ حملہ کر دیا. بس یہ جملہ سنا, حسین نے کوہنیوں پہ زور دیا. میرے مولا نے اپنا ہاتھ بلند کر دیا, پہلے میرا گلا کاٹو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام زمانہ کو دعوت دیجئے مولا. آئیے اس مجلس پر ایک نگاہ خاص
کہ آپ کی جدہ زینب کو رونے آئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بہت گریہ ہو گیا. اجرکم اللہ. ایک منزل اور لوں گا. 3.5 سال کا سن ہے جناب زینب کا. روزانہ نبی دروازے پر آ کر نماز فجر کے بعد سلام کرتے ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. کوئی نہ کوئی دروازہ کھولتا ہے، نبی کا بڑھ کے استقبال کرتے ہیں اور نبی کو گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. ہر حسب دستور سرکار نے دروازہ زہرا پہ آ کے سلام کیا. دروازہ کھلا تو زینب کھڑی تھی. جتنا پیار حسین سے ہے نا نبی کو، اس سے کم پیار نہیں ہے زینب سے. آگے بڑھ کے اپنی نواسی کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمانے لگے زینب تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ تو بی بی نے فرمایا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے. اماں کہتی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو. نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں. ایک صحرا ہے جس میں تنہا ہوں. نانا تیز آندھی چل رہی ہے اور تیز آندھی سے میرے پیر اکھڑ رہے ہیں. دور میں نے ایک درخت کو دیکھا، میں نے اس کا سہارا لیا. ایک آندھی کا جھونکا آیا، وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. نانا پھر دوسرا درخت مجھے نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر تیز آندھی نے اسے بھی زمین سے اکھاڑ دیا. نانا ایک اور درخت نظر آیا، تیسرا درخت، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا اور تیز آندھی چل رہی تھی. سنے جناب زینب کا جملہ، نانا خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو زحمت نہ دیتی. دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، میں صحرا میں تنہا تھی، تیز آندھی چل رہی تھی. نانا آندھی کا جھونکا آیا، میرے سر سے چادر اتر گئی. نبی نے اپنی بچی کو پیار کرنا شروع کیا. زینب تمہارے 3 سہارے ہیں. تمہارا بابا علی سہارا، بھائی حسن سہارا، بھائی حسین سہارا. ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی. عزادارو بہت گریہ ہو گیا. حسین تو کربلا میں ایک دفعہ مارے گئے نا، زینب ہر اس دفعہ ماری گئی جب لوگ اشارہ کر کے کہتے تھے یہ علی کی بیٹی ہے، جب لوگ کہتے تھے یہ حسین کی بہن ہے. عجب نہیں نبی کے مزار پہ کہا ہو نانا میں کوفے میں ماری گئی، میں شام میں قتل کی گئی، میں دیار دیار ماری گئی. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. بانیان مجلس، ہماری بلتی برادران، حاضرین مجلس کی رزق عزت توفیقات میں اضافہ فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حاجات کی برابری کے لیے اور زیارت کا شرف نصیب ہو. اس دعا کی قبولیت کی بلندتر صلوات پڑھیں گے. اللہ